الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلانے والوں کی پکڑ ہوگی۔ وفاقی کابینہ نے 5 رکنی JIT قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں ISI اور IB کے افسران شامل۔ کمیٹی ذمہ داران کا تعین کر کے مقدمات کا اندراج اور مستقبل میں سد باب کے اقدامات تجویز کرے گی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے آج دن 12 بجے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ انتخابات کے بعد حکومت سازی اور انتقال اقتدار کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ امن و امان اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ نگران کابینہ ECC کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ سیاسی اتحاد کسی بھی ملک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان میں نئی حکومت کے قیام سے قبل کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ امریکہ آزادی اظہار رائے کا احترام ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ میتھیو ملر کا اتحادی حکومت کے قیام سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ MKM IPP اور BAP نے بھی نون لیگ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ نون لیگ کے مختلف جماعتوں کے وفود سے علیحدہ ملاقاتیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار پر مشتمل MKM وفد نے ملاقات کی۔ دونوں جماعتوں کا باہمی تعاون کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے نون لیگ کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کا یقین دلایا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی حکومت سازی کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ شہباز شریف سے سردار غلام عباس، سردار شیر افغن سمیت دیگر 9 منتخب ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ قومی اسمبلی کے 86 ارکان باضابطہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے۔ پنجاب اسمبلی کے 105 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 85 ارکان کی بھی شمولیت۔ سندھ اسمبلی کے 9 آزاد ارکان بھی سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن گئے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے شامل ہونے والے آزاد ارکان اسمبلی کے الیکشن کمیشن میں بیان حلفی جمع کرا دیے۔ الیکشن کمیشن نے مجموعی طور پر قومی اسمبلی کی 24 عذرداریوں کی سماعتوں میں فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلے محفوظ کر لیے۔ فیصلوں میں کراچی کی 21، اسلام آباد 2، 1 لاہور کی عذرداری شامل۔ ND 128 لاہور سے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کے انتخابی نتائج میں تبدیلی کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ کر لیا۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 47 اور 48 سے بھی فریقین کے دلائل سننے کے بعد کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جماعت اسلامی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس، کہا گزشتہ الیکشن میں RTS اور حالیہ انتخابات میں EMS ناکام ہوا۔ شفاف تحقیقات تب بھی ہو سکتی ہیں جب چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں۔ ہم کسی صورت اپنے حق سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں۔ نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس، 2018 ارکان کی شرکت۔ حکومت سازی پر غور، مریم نواز نے کہا عوام نے نون لیگ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر منتخب کیا۔ ہم نے اپنی ترجیحات کا روڈ میپ تیار کر لیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے پنجاب کو ترقی دینے کی سوچ پر عمل کریں گے، عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مریم نواز سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، دو طرفہ امور اور موسمیاتی تبدیلی سے درپیش اہم چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ نون لیگ کی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ترجیحات کا اعلان کر دیا۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ IT، زراعت، صحت، تعلیم کے شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لائیں گے۔ عزم کیا کہ 5 سال بعد پنجاب کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جہاں صاف پانی، سڑک اور سیوریج کی سہولت نہ ہو۔ کرپشن اور بیڈ گورنرز کو ریڈ لائن قرار دے دیا۔
واضح کیا کہ آج سے پنجاب کے نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ 1 لاکھ گھر، 5 IT سٹی، بلا سود قرضے، سیف سٹی پروجیکٹ تمام شہروں میں لے جانے اور تھانوں میں بہتری لانے کا بھی اعلان۔ استعفیٰ دینے یا ریٹائر ہونے پر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی نہیں رکے گی۔ سپریم کورٹ نے 4-1 سے اکثریتی فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے فیصلے کی مخالفت کی۔ فیصلے کے مطابق کسی جج کے خلاف ایک بار کارروائی شروع ہو جائے تو جج کے استعفے یا ریٹائرمنٹ پر ختم نہیں ہوگی۔ عدالتی فیصلے کے بعد مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی کی اجازت مل گئی۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ درخواست گزار علی خان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ درخواست گزار نے عدالت کو ای میل کر کے بیرون ملک ہونے کا بتا دیا۔ درخواست واپسی کے لیے استدعا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ درخواست گزار ہے کون۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ علی خان کورٹ مارشل کے ذریعے 5 سالہ سزا یافتہ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لگتا ہے علی خان نے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا۔ سپریم کورٹ نے جرمانہ عائد کر کے درخواست خارج کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کو 4 مارچ تک راہداری ضمانت دے دی۔ 80,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے اور متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ اسلم اقبال نے راہداری ضمانت کی منظوری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا۔ ہم پر دوبارہ PDM-2 مسلط ہے۔ پنجاب پولیس کی گرفتاری کی کوشش پر ججز گیٹ سے وکلاء کے ساتھ خیبر پختونخوا اسپیکر ہاؤس پہنچے۔ علی امین گنڈا پور اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پنجاب میں نمونیا مزید 5 بچوں کی زندگیاں نگل گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 717 نئے کیسز رپورٹ۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں اب تک نمونیا سے اموات کی تعداد 410 ہو چکی۔ متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 6,620 ہو گئی۔ رواں سال کے آخر تک دنیا کی نصف آبادی کو خسرے کی وبا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کی سینئر مشیر کی جنیوا میں پریس بریفنگ، کہا کئی ممالک میں رواں سال خسرے سے بچاؤ کے ٹیکے نہیں لگائے گئے۔ جلد ویکسین نہیں پہنچائی گئی تو ان علاقوں میں خسرہ پھیل سکتا ہے۔ امیر بالاج کا قتل کیسے ہوا؟ قاتل اپنے ہدف تک کیسے پہنچا؟ لاہور میں امیر بالاج ٹیپو قتل کی تحقیقات میں مزید پیش رفت سامنے آ گئی۔ حملہ آور مظفر حسین شادی کی تقریب میں کیمرہ مین بن کر داخل ہوا۔ اعتماد حاصل کرنے کے لیے 2 دفعہ ویڈیو بنانے امیر بالاج کے قریب گیا۔ 2 بار تلاشی میں اسلحہ نہ ملا۔ تیسری بار ساتھیوں نے امیر بالاج کے قریب جانے سے پہلے پستول تھما دی۔ سنو نیوز سے وابستہ سینئر تجزیہ کار انیک ناجی کے والد اور کالم نویس نذیر ناجی انتقال کر گئے۔ لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ صحافتی خدمات کے اعتراف میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ نماز جنازہ جامع مسجد مدینہ F2 جوہر ٹاؤن میں نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور دیگر شخصیات کا اظہار تعزیت۔ اور شاعر انقلاب جوش ملیحہ آبادی کی 42ویں برسی، ولولہ انگیز شاعری، نثر نگاری کا منفرد اسلوب، دہائیوں بعد بھی ان کے قلم سے نکلے الفاظ کا سحر برقرار ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں بعد از مرگ ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔